السلام علیکم۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں چھوٹے سے گاؤں میں ڈاکٹر ایک ہی دوائی دیتے تھے، کوئی بھی کبھی ہو نا ملیریا ہوتا اس کی نیواکوئن کر کے گولی آتی تھی، بہت کیا کہنا چاہیے کڑوی ہوتی تھی۔ اور بھی دوائیوں کا یہ حال تھا۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، ڈاکٹر بھی اور دوائیں بانے والی کمپنی بھی اسٹڈی کرتی گئی اور بچے ہمیشہ دواؤں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کی، آج کی چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ڈاکٹروں نے اسٹڈی کی اور دوائی کو بھی خوشگوار بنا دیا، بچوں کی دوائی کو۔ بڑوں کی تو بات الگ ہے، بڑے سمجھدار ہیں، کڑوی دوائی بھی پی لیتے ہیں، مگر جو نا سمجھ ذہن ہے ان کے لیے دوائی کو انہوں نے ذائقہ دار بنا دیا۔ اب بھی کبھی اگر کوئی پینے والی دوائی ہم لینے جائیں، اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس میں فلانا فلیور ڈال دیں نا، جیسے کینڈیز ہوتی ہیں، جو بھی بچوں کا پسندیدہ فلیور، تو بچے اسے ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ اسٹڈی نے ثابت کیا ہے۔ تو پچھلے 1 سال کی اسٹڈی نے یہ بھی ثابت کیا ہے مجھے نا کہ اب غذا دینے کا طریقہ بھی مجھے بھی بدلنا پڑے گا، کیونکہ بعض کڑوی دوائیں میرے دیکھنے والوں کو بہت کڑوی لگتی ہیں نا، جیسے بچوں کو کڑوی لگتی ہیں۔ ایسے ویلاگ جن میں باتیں تو خیر اللہ کا شکر ہے سب ہم صحیح کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، اور جو بہت محنت سے خالص کیا کہنا چاہیے قرآن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی جائیں، ان کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہم بعد میں کریں گے، ہو سکتا ہے دوسری ویڈیو میں کریں۔ پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اپنے درس کو بھی کچھ ایسا یعنی نون طریقے پر کہ میرے دیکھنے والوں کو معلوم بھی نہ ہو اور موضوع بھی پسندیدہ ہو جائے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اور اللہ جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس کی فطرت سے آگاہ ہے، وہ نا اسے معلوم ہے کہ کیا چیز اس کے نزدیک پسندیدہ ہے اور کیا ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ وہ جو پہلے دن اللہ کو چیلنج کیا جس نے، اسے بھی معلوم ہے کہ کیا چیز انسان کے لیے پسندیدہ ہے، کیا ناپسندیدہ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیے جو مطلب ہم نے اپنے علم نشرح سے لے کر اور قل اعوذ برب الناس تک بڑی محنت، اور اس سے میں نے جو ہے وہ کئی تفسیروں کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا، مگر سورہ قل اعوذ برب الناس، انا اعطیناک، علم تارا، یہ مطلب 40 50 60 اتنے لوگوں نے دیکھی ہیں، صرف یہ نا اندازہ لگائیے، کیونکہ یہ بالکل کیا کہنا چاہیے اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا جی، اور یہی وہ چیز ہے جو نفس کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھتے رہیے، آپ شیطان بالکل منع نہیں کرے گا آپ کو، آپ سارے دن پڑھیے نا، کیونکہ آپ کی تسبیح سے آپ کو تو چلو ذکر کا ثواب مل رہا ہے، شیطان کو کوئی نقصان نہیں ہے اس سے۔ غور کریں آپ کہ آپ تسبیح پڑھیں کتنی دیر بھی۔ میں گاؤں میں دیکھتا ہوں ایک بھائی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے تسبیح لیے ہوئے کھینچ رہے ہیں، زٹا زٹ قرآن کھولے نہیں دیکھا میں نے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کھولنا شیطان کو پسند نہیں ہے۔ میں قرآن کو کھول کر پڑھوں یہ شیطان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب میں کھولوں گا تو اللہ ڈائریکٹ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ مجھ سے گفتگو کرے شیطان کو پسند نہیں ہے، اسی لیے آپ، میں، زید، بکر، بہن، بھائی، کوئی بھی ہو، غور کریں، ہم اپنی اداؤں پہ ذرا خود غور کریں کہ میں تسبیح تو جتنی چاہے پڑھ لوں، مگر قرآن کا بھی میں ایک رکوع بھی ہر روز نہیں پڑھ سکتا، اس کا چوتھا بھی حصہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ بس آج کی
ڈوز جو ہے وہ اتنی ہے کہ میں یہ سوچوں تسبیح کیوں آسان ہے مجھ پر، حالانکہ اللہ نے سب کچھ ذکر بتایا ہے۔ اللہ نے کہا نماز میرا ذکر ہے، قرآن میرا ذکر ہے، میری یاد جس پر زبان بھی نہ ہلے میرا ذکر ہے، میرے نام کی تسبیح میرا ذکر ہے۔ ان میں دو ذکر بہت مشکل ہیں، ہم سے نہیں ہوتے، اور دو ذکر بہت آسان ہیں۔ ایک ذکر نماز ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے، دوسرا ذکر قرآن ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے، تسبیح ہے، بہت آسان ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو پھر کریں گے، مگر پھر غور کیجیے آپ کہ اگر میں سارے دن اللہ کے نام کی تسبیح کر رہا ہوں، ضرور پڑھوں، شیطان کہہ رہا ہے پڑھے جا، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ شیطان یہ بھی مجھے نہ پڑھنے دیتا نا، جس طرح قرآن نہیں پڑھنے دیتا وہ، قرآن کبھی کھولنے کی طرف آتا ہی نہیں ہوں میں، اس لیے کہ میرا نفس اور شیطان دونوں ریڈی ہیں اس بات پر کہ میں قرآن نہ کھولوں۔ تو اس پر مزید گفتگو کریں گے، مگر سوچئے ذرا جو میں کہہ رہا ہوں ایسا کیوں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔